تو دوستو یہ مجلس جو ہے یہ قرآن کے نام پر منعقد کی گئی ہے۔ قرآن کریم تمام آسمانی کتابوں میں سب سے بڑی سب سے اونچا مقام رکھنے والی، اس کو لے کر اترنے والے فرشتے یہ تمام فرشتوں کے سردار، جس کے اوپر یہ قرآن کریم نازل کیا گیا یہ تمام نبیوں کے سردار، جس مہینے میں نازل کیا گیا وہ تمام مہینوں کا سردار، اور جس رات میں وہ نازل کیا گیا وہ رات تمام راتوں کی سردار۔ تو بتاؤ دوستو، یہ قرآن جس کے سینے میں اتر چکا، جس نے اپنے قلب کے اندر اس کو سمو لیا، کیا وہ تمام انسانوں کے سینوں سے افضل نہیں ہو سکتا؟ دوستو یہ قرآن کریم کو حفظ کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے دوستو۔ یہ دیکھیے اس کے اندر ایک بچہ جو ہے اپنے بچپنے کو اس کے اندر اپنی بچپنے کو قربان کر دیتا ہے۔ ماں باپ جو ہے اپنے رختے جگر کو، اپنے پیارے ننھے منھے بچے کو جو ہے اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے اور حفظ کرنے کے لیے اپنے پیار کو اور اپنے لال کو جو ہے قربان کر کے اس کو مدرسے کے حوالے کرتے ہیں کہ یہ میرا بچہ جو ہے یہ حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہو جائے، اور جو ہے یہ حافظ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے بے شمار فضیلتیں جو ہے اللہ کے نبی کی زبانی ہم تک پہنچائی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے یہ حافظ قرآن کو فرمائیں گے کہ تو جو ہے تجھے جو ہے میں حفظ قرآن کی نعمت عطا فرمائی تھی، آج میں تیرا وہ اکرام کر رہا ہوں کہ تو جو ہے یہ جنت کے درجے چڑھتا جا، ایک ایک آیت جو ہے قرآن کی پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، جو ہے آخری آیت جہاں تیری ختم ہوگی وہاں جنت کا جو ہے وہ درجہ تیرا ختم ہوگا۔ اب دوستو اس لیے ہمارے اکابرین نے بتایا کہ قرآن کریم کے اندر جتنی آیات ہے جنت کے اتنے درجات ہیں، تو کتنی بڑی فضیلت ہے دوستو۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے ماں باپ کو جو ہے یہ ایسا تاج پہنائیں گے جو آفتاب اور مہتاب سے زیادہ چمکدار ہوگا۔ تو بتائیے دوستو اس حافظ قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو کیا اعزاز اور کیا انعام دیں گے، اس کے انعام کا کیا عالم ہوگا دوستو۔ اور دوستو یہ حافظ ہونا یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آسان کر دیا ہے، ہر بچے کے لیے جو اس کو چاہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسان کر دیا ہے۔ ایک بڑی عمر والا جو ہے 60-70 سال کی عمر میں ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ مجھے حفظ قرآن کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسان کر دیا۔ کوئی چھوٹا بچہ جو ہے چاہتا ہے وہ حافظ قرآن بننا، اللہ نے اس کے لیے آسان کر دیا۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ جو ہے 55 سال کی عمر کے اندر حافظ قرآن ہوئے، اور جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے یہ ایک واقعہ سنا کہ ایک 3 سال کا بچہ جو صحیح سے چل نہیں سکتا وہ جو ہے اس کے باپ کے سہارے چلتا ہے اور جو چلتے ہوئے آ رہا ہے، لیکن اس کو جو ہے پوری سورہ تبارک الذی یاد ہے۔ یہ تو سورہ تبارک الذی یاد ہے کہ اس کے پاپا اس کے ابا اس کے امی کا نام بھی جو ہے اس کو صحیح سے آتا نہیں ہوگا، لیکن یہ دوستو قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے کہ یہ 3 سال کے عمر کے اندر اس کو سورہ تبارک الذی یاد ہے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے حج کے سفر پہ ہے اور جو ہے دریا کا سفر ہے، کوئی حافظ قرآن نہیں ہے، رمضان کا موقع آ رہا ہے، کوئی تراویح پڑھانے والا نہیں ہے، ان کے دل کے اندر آیا کہ ہمارے اندر اتنے جو ہے بڑے علماء موجود ہیں، کوئی حافظ قرآن نہیں ہے، لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارا جو ہے تراویح جو ہے یہ بغیر قرآن کے ہو۔ ایک افسوس دل کے اوپر چوٹ لگی، بڑی عمر کے اندر ہے، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ نے
پانی جو ہے تراویح کے اندر پڑھے جا رہے ہیں. یہاں رمضان ختم ہوا اور وہاں حضرت کا قرآن ختم ہوا. ابھی ہمارے کچھ احباب جو ہے یہ اکلپور کے سفر پر گئے, وہاں سے واپس آئے, انہوں نے بتایا کہ ہمیں ایسا بچہ دکھایا گیا کہ جو ہے 80 دن کے اندر حافظ قرآن ہوا, صرف 80 دن کے اندر حافظ قرآن ہوا. تو بتائیے دوستو, آج دنیا کی کتنی کتابیں ہیں جو موٹی ہے, چھوٹی ہے, بڑی ضخیم بھی ہے, لیکن ان کا یاد کرنا بہت مشکل ہے. کوئی اس کو یاد نہیں کر سکتا, مشکل ہے. لیکن قرآن کریم تو دوستو, جو بچہ جو ہے اس کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسان کر دیا ہے. اب دوستو ماشاءاللہ جن کو بچوں نے حفظ قرآن کیا, اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہے اس قرآن کریم کو روزانہ پابندی کے ساتھ جو ہے یہ ہم اس کی تلاوت کرتے رہے. ورنہ یہ قرآن کریم جس طرح جلدی یاد ہو جاتا ہے, اسی طرح اتنا تیزی سے جو ہے ذہن سے اور دماغ سے نکل بھی جاتا ہے. جو بتایا حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی اونٹ جو ہے یہ نکیل سے نہ بندھا جائے تو کیسا تیزی سے جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے. تو ایسے جو ہے اگر قرآن کریم کے ساتھ جو ہے بے ادبی کی گئی, اس کا حق ادا نہیں کیا گیا, تو یہ قرآن کریم جو ہے یہ سینوں سے نکل جاتا ہے. اور آج جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں اور بہت سے حفاظ کرام ایسے ملیں گے کہ جنہوں نے بڑی محنت کر کے, رات دن محنت کر کے جو ہے انہوں نے حفظ قرآن کیا, لیکن انہوں نے اس کے پیچھے محنت کرنا چھوڑ دیا تو قرآن کریم ان کے سینے سے نکل گیا. تو قرآن کریم بڑی غیور کتاب میں ہے, اگر اس کے پیچھے وقت دیں گے تو یہ سینے میں باقی رہے گا, ورنہ جو ہے یہ سینوں سے نکل جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے قرآن کو حفظ کیا, اس کے حلال کو حلال جانا, اس کے حرام کو حرام جانا, تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جنت کے اندر ضرور داخل کریں گے. کتنا بڑا مقام ہو دوستو. ان کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طریقے سے ہم نے وقت دیا, ہمارے کاموں کی قربانیاں دی, اور جو ہے کھیت وغیرہ کے جتنے بھی کام تھے وہ ہم نے خود اپنے سر لیے اور اپنے لاڈلے کو جو ہے حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال کیا. تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طریقے سے ہم ایک باغ لگاتے ہیں اور کوئی کھیت لگاتے ہیں تو اس کھیت کی اور اس باغ کی رکھوالی کرتے, اس کے حفاظت کا انتظام کرتے, اس کو وقت پر پانی دیتے رہتے. اسی طریقے سے دوستو بلکہ اس سے بھی زیادہ اہتمام ہمارے بچوں کے حفظ قرآن کو باقی رکھنے پر ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اب حافظ ہو گئے تو ہم نے سمجھ لیا کہ ہمارے بچے نے تو جو ہے سب کچھ مکمل کر لیا, اور یہاں سے جو ہے ہم نے اس کو اٹھا لیا اور پھر جو ہے دنیا کے حوالے کر دیا. تو دوستو یہ دنیا بڑی ظالم ہے. جو شخص بھی وہ دنیا کے حوالے ہو گیا, وہ چاہے دنیا کا بڑا سے بڑا سائنسدان ہو یا علوم دنیا کا بڑا سے بڑا ماہر اور علامہ ہو, اگر وہ دنیا کے حوالے ہو گیا تو وہ دنیا کی ٹھوکروں میں آ جاتا ہے. وہ جو ہے اپنے ساری چیزوں کو, اپنی مہارتوں کو بھول جاتا ہے. اس لیے دوستو یہ والدین بھی جو سن رہے ہیں یہ اپنے لاڈلے کو جو ہے اس کے اوپر باقی رکھنے کے لیے اسی کے اندر جو ہے یہ لگائے رکھے. دوستو ایک آخری بات کہہ کر جو میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں, دنیا دنی جو ہے یہ فنا ہونے والی چیز ہے. یہ آج اس کے پاس ہے, کل کسی اور کے پاس چلی جائے گی. ہم دنیا کے چند ٹھکروں کے لیے جو ہے اپنے بیٹے کے سینے کے اندر جو لازوال نعمت ہم نے رکھوا دی ہے, ہم اس کی قربانی نہ دلائیں. ہم کھیتی باڑی کے کام کے لیے اپنے بچوں کو نہ لگا لیں کہ وہ جو ہے اپنے قرآن کی نعمت سے جو ہے محروم ہو جائے اور جو ہے
چرس کے لیے تو آپ کو پیسے نہیں دے سکتا. تو اس آدمی چرسی نے جو ہے بڑا اصرار کیا کہ بھائی کھانے کے لیے تو میں تم کو پیسہ دے سکتا ہوں لیکن چرس کے لیے نہیں. لیکن اصرار کیا تو اس آدمی نے جو ہے چرس کے لیے اس کو پیسہ دے دیا. اب یہ جو ہے چرسی جو ہے پیسے لے کر جا رہا ہے اور وہ آدمی جو دینے والا ہے وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے. اب دیکھا کہ راستے میں کسی جگہ جو ہے یہ بارات آئی ہوئی ہے اور ایک آدمی جو ہے کھانا لے کے جا رہا ہے اور کوئی ٹھوکر وغیرہ لگی تو جو کھانا جو پلیٹ کے اندر تھا وہ گر گیا, نیچے گر گیا. چاول وغیرہ بریانی وغیرہ تھی وہ نیچے گر گئی اور جو ہے وہ پلیٹ خالی پلیٹ لے کے چلا گیا. اب یہ چرسی جو ہے وہاں اسی چاول کے پاس بیٹھ گیا اور اس نے جو ہے کھانا شروع کر دیا. اب وہ آدمی جو پیچھے سے دیکھ رہا ہے قریب آیا تو وہ چرسی جو ہے اس نے دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد بہت پیارا جملہ کہا. اس نے کہا, اس چرسی نے کہا کہ آج کل جو ہے ہمارے رب سے جو ہے میرے حالات کچھ خراب چل رہے ہیں, کچھ تعلقات خراب چل رہے ہیں. ویسے تو جو ہے وہ برتن میں کھانا دیتا ہے لیکن جو ہے لیکن تعلقات خراب ہے کہ زمین پر گرا ہوا دے اور جو ہے وہ کریم اتنا ہے کہ بھوکا نہیں سلاتا. وہ کریم اتنا ہے کہ کبھی بھوکا نہیں سلاتا. اس لیے دوستو یہ دنیا جو ہے یہ مقدر کی چیز ہے, یہ اللہ تعالیٰ ضرور ہر انسان کو دیتا ہے. اس لیے قرآن کریم کے اوپر ہم زیادہ سے زیادہ محنت کریں اور جو ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ جو حافظ قرآن ہو وہ روزانہ کم سے کم 3 بار کی جو ہے تلاوت کرتا رہے.